السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق ہے۔ آپ کے سامنے میں اللہ کی توفیق سے ایک دو حدیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، پھر اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں، جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو سامنے بات ہے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کمائی کا صدقہ قبول کرتے ہیں، یعنی حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ، حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا عمل وہ اللہ کو پسند ہے۔ حرام کا صدقہ، حرام کی کمائی کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے ایک، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور قبول نہیں کرتے مگر پاک کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام سے آپ بلینز بھی خرچ کر دیں گے نا اللہ کی راہ میں، نہ تو دنیا میں اس کا کوئی اجر آپ کو ملے گا، یعنی کوئی خیر آپ پہ آئے گی، نہ آخرت میں کوئی اجر ہے اس کا۔ اور حلال سے آپ نے کھجور بھی صدقہ کیا نا، حدیث بتا رہی ہے پہاڑ کی مثل ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اتنا پسند اللہ تعالیٰ کو حلال کمائی۔ اور پھر اس میں مزید بات یہ ہے کہ حلال جو کمائی ہے نا، جو لوگ کھاتے ہیں حلال کو وہی جانتے ہیں کہ نیکی پھوٹتی ہے حلال کمائی سے، اور اس کی برکتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ اور حرام کی نحوست دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں تو کچھ ہاتھ ہی نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اکرام کر رہے ہیں اس شخص کے، اس نیک عمل کے کا جو اپنی حلال کمائی سے وہ ایک کھجور کے برابر کر رہا ہے، وہ اتنا تھوڑا سا وہ صدقہ کر رہا ہے، لیکن اس نے حلال کمائی سے کیا، نیت اس کے پیچھے اللہ کو خوش کرنا۔ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ اکرام کرتے ہیں اس کے اس تھوڑے سے صدقے کو بھی اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور پہاڑ جتنا بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت سامنے آتی ہے، یا ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تبھی تو آپ کھجور کا ٹکڑا ایک ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ بناتے ہیں۔ نیت خالص ہو انسان کی بس اس کے پیچھے، اور جتنی شدت سے اللہ کو خوش کرنے کی خواہش ہوگی نا کسی عمل کے پیچھے، وہ عمل اتنا ہی بڑا بن جاتا ہے۔ یہ کھجور کا ٹکڑا ہو یا کھجور ہی ہو، اس کے برابر انسان خرچ کرے اور نیت پیچھے شدید اللہ کو خوش کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر ہے اس کا۔ اور یہ لاجیکل بات بھی ہے، سمجھ بھی آتی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ذات جو دلوں کو کے بھیدوں کو جانتی ہے، اور وہ اللہ جس طرح سے سنتے اور دیکھتے ہیں ہمارے گمان سے باہر ہے، جتنے وہ باریک بین ہیں، تو یقیناً وہ جب ہر چیز کو جانتے ہیں تو وہ پھر نیت پہ تو ان کا بہت فوکس ہوگا کہ کسی نے کوئی میری راہ میں کوئی خرچ کیا یا کوئی عمل کیا یا کوئی بھی بات کی ہے، مجھے کتنا خوش کرنا تھا اس نے۔ تو پس پھر جس کی مجھے خوش کرنے کی شدید خواہش ہے اور وہ عمل چھوٹا سا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہے۔ یہ لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے، اور یہی بات اسلام میں ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر اچھی بات اس میں ہے، ہر بات لاجیکلی پروف ہوتی ہے، ہر بات ضمیر اس کی گواہی دیتا ہے، اور ہر بات اچھی ہے۔ یہ کسی بھی دین کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اسلام اس لیے سچا ہے، اس کے علاوہ ڈھیر ساری دلیلیں۔ اور پھر
اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. کیسے؟ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا، انہوں نے اپنے اندر سے روح پھونکی، انہوں نے بہترین بنایا. سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین پرائے میں پیدا کیا، سب مخلوقات سے افضل ہیں ہم. تو خود سوچیں نا کہ محبت کو ہم جان تو نہیں سکتے کہ کس لیول کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گمان سے باہر ہے، لیکن ہم ان باتوں سے کچھ اس کے سینس لے سکتے ہیں، کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ بہترین ایک مخلوق پیدا کر دی، ساروں سے بہتر، اور پھر ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنے اندر سے روح کو پھونکا. محبت کا جو بات ہوگی وہ بہت آگے کی ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم جہنم میں جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.